أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 33 اور 34 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کو یہ حکم دیا کہ تمہارے سماج و معاشرے میں جو مجرد ہوں، جو بے نکاح ہوں، ایسے لوگوں کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سماج و معاشرے کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سماج و معاشرے میں ایسے افراد ہوں جن کے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو، جو نکاح کرنے کا سامان نہیں پاتے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی بدکاری سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ بچیں. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے ہیں وہ بدکاری سے بچنے کے لیے پاک دامنی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب النکاح اور صحیح مسلم کتاب النکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کچھ ایسے لوگ تھے، ایسے جوان تھے جن کے اندر شادی کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاشرے کو تعلیم دیتے ہوئے کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کے جماعت کے لوگ، نوجوان لوگ، اگر تم کو نکاح کرنے کی طاقت ہے تو نکاح کرو. فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ. اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں، ان کے پاس اتنا کوئی ایسا ذریعہ آمدنی نہیں ہو جس سے وہ کما کر کے اپنی بیوی کو کھلا سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنا تمہارے شہوانی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوگا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تعلیم دی کہ تم میں سے جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں وہ پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کچھ ایسے رستے نکال دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح کر لے. آپ دیکھتے ہیں کہ سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں جو خود تو مالدار ہوتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے ایسے بر کی تلاش میں ہوتے ہیں جو دیندار ہو. ان کے نزدیک مال و دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اگرچہ زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو دین ہو نہ ہو لیکن ہمارا داماد مالدار ضرور ہونا چاہیے، ایسا سوچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود تو صاحب مال ہوتے ہیں لیکن اپنے بیٹیوں کے لیے جو بر کی تلاش کرتے ہیں وہ ایسا جوڑ ہونا چاہیے جو دیندار ہو، پاک دامن ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. تو ایسے لوگ اس لیے غربت کو زیادہ ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہمارے داماد غریب ہی رہ جائیں گے، ایسا اس لیے نہیں سوچتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کی مالداری کا جو سامان ہے وہ ان کے پاس خود موجود ہے. وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، جس قدر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نکاح کے طاقت نہیں رکھتے ہوں، نکاح کرنے کا سامان نہیں پاتے ہوں، وہ پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے
اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے جو آج ہمارے ہاں تو نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم کی وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے جو غلام ہو اگر وہ مکاتبت کرنا چاہیں فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو اگر تم اس میں خیر اور بھلائی دیکھو تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اگر تمہارے غلام مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم اس کی آزادی کے اندر اور اس مکاتبت کے اندر خیر و بھلائی دیکھو تو مکاتبت کر لو۔ عرب جس زمانے میں اسلام عرب کے اندر آیا اس زمانے میں سماج و معاشرے کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غلام تھی، اور غلام جو ہے یہ معاشرے کا ایک جزو لا ینفک یعنی ایک ابھن انگ تھا۔ ہر سماج و معاشرے کے اندر غلام ہوتے تھے۔ وہ آدمی جس کے پاس غلام ہو وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس جس قدر غلام اور لونڈی ہو وہ اسی قدر مالدار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ کمائی کا ذریعہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جیسے جانوروں کی بکری ہوتی ہے، بکرے کی، چھیلے کی، بھینس کی، بیل کی جو بکری ہوتی ہے، ویسے ہی غلاموں کے لیے بازار لگتا تھا، اور اس میں جا کر کے غلاموں کی خریداری ہوتی تھی، لونڈیوں کی خریداری ہوتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اس رسم کو بہت ہی زیادہ ناپسند کیا، بہت زیادہ ناپسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیم کے اندر دیکھیں گے تو کوئی بھی انسان لغزش اور خطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جس طرح سے سود کو، شراب کو اسلام نے مکمل طور پہ بینڈ کر دیا، ویسے غلامی کے رواج کو بینڈ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے بینڈ نہیں کیا کہ غلام اکثر کب بنتے ہیں؟ جب دو ملکوں کے درمیان یا دو قوم کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں جو لوگ غالب ہو جاتے ہیں وہ وہاں کے مردوں اور عورتوں کو قید کر لیتے ہیں، وہ غلام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنگوں میں جو قید ہو کر کے قیدی آتے ہیں اسی کو غلام بنایا جاتا ہے، وہی اصل غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور آپ ایک بات اور غور کریں گے کہ غیر مسلم حکومت اور اس کی فوجیں جب کسی دوسرے ملک یا قوم پہ حملہ کرتی ہے اور حملہ کر کے وہاں پر وہ غالب ہو جاتی ہے اور اس قوم کو مغلوب کر لیتی ہے، اس کے اوپر فتح حاصل کر لیتی ہے، تو اپنے ظلم و ستم کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے عزتوں کے اوپر دستاندازی کرتی ہے، مردوں کو ظالمانہ انداز میں قتل کرتی ہے، اور یہ بات کہیں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ ابھی نظر اٹھائیے، جہاں جہاں اس طرح کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، جہاں طاقتور ہیں تو مغلوب قوم کے مردوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اور عورتوں کے عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، آبرو روزی کرتے ہیں۔ یہ چیز کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لوگ امن و سکون کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور UNO اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں، لیکن اس جگہ پر آنے کے بعد سب کی زبان ایک دم خاموش ہو جاتی ہے، کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم کے اندر یہی صداقت ہے، یہی سچائی ہے کہ جو سماج و معاشرے کا فیکٹ ہے اس کو واضح کرتا ہے، اور اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا اس کا مکمل علاج بھی دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا اور یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رستے کو بند کرنے کے لیے، اور اسلام نے اس رستے کو بند کرنے کے لیے غلامی کے چلن کے اوپر مکمل بینڈ نہیں کیا، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اگر کوئی ایسا قسم کھائے جو بالکل موقد کر کے کھائے، موقد قسم کھائے، اور پھر وہ قسم کو توڑنا چاہتا ہو تو کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کر دے۔ اگر کوئی غیر شرعی طور پر عذر شرعی کے بغیر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ شریعت نے یہ بیان کیا کہ وہ غلام کو آزاد کر دے۔ بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ غلام کو آزاد کرے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو مسلمان مالدار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ جہاں جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے اس میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ کر کے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ تمہارے پاس جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے غلام کو آزاد کر دو۔ انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے مکاتبت، یعنی اللہ نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہے یا لونڈی ہے اور اس کے اندر اگر صلاحیت ہے تو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کرے۔ کیا ایگریمنٹ کرے؟ مکاتبت کہتے ہیں
ایک دوسرے کے ساتھ لکھائی پڑھائی کرنا، مکاتبت اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ لکھا پڑھی کرتے ہیں نا، نیچے سگنیچر ہوتا ہے، اسی کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ہے یا لونڈی تو اپنے مالک سے وہ ایگریمنٹ کرے گا کہ اتنے دنوں کے اندر میں اتنی رقم ایک بار میں یا انسٹالمنٹ کے ساتھ ہم آپ کو ادا کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یہ مکاتبت، یہ جو لکھا پڑھی ہے، کبھی تحریری شکل میں بھی ہوتا ہے اور کبھی زبانی معاہدے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر غلام ایسا آفر دے، ایسا پروپوزل رکھے تو مالک کو ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ مالک کو ماننا لازمی اور ضروری ہے، کوئی شرط نہیں چلے گی، اور کوئی شرط نہیں چلے گی۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب ذکر البیع والشراء علی منبر المسجد۔ بریرہ رضی اللہ عنہا غلام تھی، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، آپ رقم دیجئے، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو رقم دوں گی، لیکن آزادی تیری ہوگی اور تیرا ترکہ میرا ہوگا۔ مالکوں کے پاس گئی بریرہ اور جا کر کے بات سنایا۔ مالکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رقم دے دے اور اگر وہ چاہے تو تم کو آزاد کر دیں، لیکن جو ترکہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو پیسہ دے دے اور بریرہ کو آزاد کر دے، لیکن ترکہ ہوگا اسی کا، آستی ہوگی اسی کی، غلام کی، جو اس کو آزاد کرے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، ممبر پر چڑھے اور کہا کہ لوگ اللہ کے حکم میں ایسی شرط کیوں لگاتے ہیں جس شرط کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی غلام ہے اور اپنے مالک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرے، یہ پرپوزل رکھے کہ میں اتنے دن کے اندر میں اتنا پیسہ دے دوں گا اور آپ کو مجھ کو آزاد کر دینا ہوگا، تو مالک کو ہر حال میں ماننا ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں واضح طور پر، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے، ایگریمنٹ کرنا چاہے آزاد ہونے کے لیے، تو مالک کے لیے لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے کہ بغیر دائیں بائیں کیے ہوئے، بغیر قیل و قال اور حجت کیے ہوئے اس کے ایگریمنٹ پر ایگری ہو جائے اور سگنیچر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو حکومت وقت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کے ایگریمنٹ کے اوپر مالک کو راضی کرائے۔ ہاں، ایک شرط لگایا ہے شریعت نے۔ کیا شرط لگائی ہے؟ شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ مالک اپنے ثوابدید کے مطابق، اپنے علم اور فہم کی روشنی میں دیکھے کہ جو غلام ہے اس کی آزادی اس کے حق میں کس قدر فائدہ مند ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آزاد ہونے کے بعد چوری کرنے لگے، بدماشی کرنے لگے، ادھر ادھر جا کر کے منہ مارنے لگے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، مالک کو بالکل نشپکش ہو کر کے بغیر اپنے دنیاوی فائدے کو سامنے رکھے ہوئے یہ غور کرے گا اور دیکھے گا کہ یقینی طور پر اس کے اندر خیر ہے، تو پھر اس کو آزاد کر دینے کی جو ہے ایگریمنٹ اس کو کر لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جو غلام مکاتبت کرنا چاہے تو اے لوگو، اگر تم اس کے اندر خیر دیکھو تو پھر اس کے ایگریمنٹ پر سگنیچر کر دو، تم اس سے ایگری ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور صرف یہی نہیں کہا کہ ایگریمنٹ کر دو، بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں تم اس کی مدد بھی کرو، اور یہ سب لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو مالک ہے وہ بھی مدد کرے، کچھ رقم چھوڑ دے، یا سماج و معاشرے کے لوگ ہیں، اگر کوئی غلام ہے اور وہ مکاتبت کرنا چاہتا ہے، وہ رقم دے کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو اس کو معاشرے کے لوگ بھی رقم دے، یا نہیں تو حکومت وقت یا ذمہ داران افراد جو ہیں سماج و معاشرے کے، وہ زکوٰۃ کا فنڈ اکٹھا کرا کر کے اس کو آزاد کرائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، چونکہ یہ بھی سماج و معاشرے کے فتنے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اسی لیے اس حکم کو یہاں پر واضح کیا اور کہا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر کوئی تمہاری لونڈی ہے اور وہ بدکاری کرنا نہیں چاہتی ہے، پاک دامن رہنا چاہتی ہے، تو محض دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بدکاری پہ آمادہ نہ کرو۔ صحیح مسلم کتاب التفسیر کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کتاب التفسیر کے اندر کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کی چند لونڈیاں تھی۔ جب وہ اسلام قبول کر لی
تو یہ اس کو بدکاری کے اوپر آمادہ کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی بدکاری پر آمادہ کرتے تھے. عرب کے لوگ کمائی کے لیے لونڈی رکھتے تھے, غلام رکھتے تھے. اب جو لونڈی ہوتی تھی تو اس سے پیشہ کراتے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ لونڈیاں جب مسلمان ہو گئی تو اس نے اس کو بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی, تو مسلمان لونڈیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس نے مارنا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ اگر تمہاری لونڈی اگر بدکاری کرنا نہیں چاہتی ہے, پاک دامن بنے رہنا چاہتی ہے, تو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بدکاری پہ تم مجبور نہ کرو, کیونکہ یہ بدکاری تو عام حالات میں بھی سخت جرم ہے, اور پھر یہ مسلمان عورت ہو گئی ہے اور پاک دامن رہنا چاہتی ہے, اس کے باوجود تم اس کو بدکاری پر آمادہ کرنا چاہتے ہو, تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو, اور اس کے بعد کہا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب بیچاری لونڈی ہے, مالک کی غلام ہے, اب وہ مار دھاڑ کر کے ظلم و ستم کر کے اس کو بدکاری پر آمادہ کرتا ہے اور زبردستی بدکاری کرواتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گناہ اس عورت کے ذمہ نہیں ہوگا, بلکہ جو ظلم کر رہا ہے, زبردستی کر رہا ہے, اس کے ذمہ جائے گا, اور اس عورت کو اللہ بخش دے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کر لیا جائے, زبردستی اس کے ساتھ اس کی عزت کو لوٹ لیا جائے, بدکاری کر لی جائے, تو اس کا گناہ اس شخص کے سر پر ہوگا اور اس کے اوپر حد بھی نہیں لگے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. لوگوں تمہارے لیے کھلے ہوئے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. یہ جو سارے احکام اس سورت کے اندر بیان ہو رہے ہیں, زنا کے احکام, لعان کے احکام, حد کے احکام جو بھی ہیں, یہ سب تمہارے سماج و معاشرے کے لیے بڑی پاکیزگی کا باعث ہیں, اور یہ تمہارے لیے بیان کیے جا رہے ہیں, اور ان لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, ان کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور یہ تمام باتیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت کے لائق ہے, لہذا اس پر غور و فکر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ آیات اور اس کے اندر جو احکام ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو دل و جان سے اپنے دل کے اندر ہم تمام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.